بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ موصول ہونے والے لیکچر ویڈیوز کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے اور اپنا مطالعہ مقررہ اوقات میں جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج کے ہم اس لیکچر میں جماعت 11ویں کے مضمون اردو میں آنے والی ہماری پہلی حمد پڑھنے جا رہے ہیں، جن کے شاعر ماہر القادری ہیں۔ ماہر القادری کا حوالہ آپ کی اردو درسی کتاب کے صفحہ نمبر 114 پر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ماہر القادری، ان کی پیدائش ہے یہاں 30 جولائی 1906 اور وفات ہے 12 مئی 1978۔ منظور حسین نام اور ماہر تخلص تھا، لیکن ماہر القادری کے نام سے شہرت پائی۔ اتر پردیش کے ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔ حیدرآباد دکن میں ان کی ادبی شہرت بام عروج پر تھی۔ پاکستان بننے پر کراچی آ گئے۔ ہندوستان میں کچھ عرصہ روزنامہ مدینہ سے وابستہ رہے۔ 1949 میں رسالہ فاران نکالا۔ جدہ کے ایک مشاعرے میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے اور وصیت کے مطابق مکہ معظمہ میں دفن کیے گئے۔ ماہر القادری نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کی اصل شہرت نعت گوئی کی وجہ سے ہے۔ ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت سادگی اور بے تکلفی ہے، چونکہ ان کی شاعری کا محور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے موضوع کی مناسبت سے ان کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہے۔ ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے اور یہی عشق ان کی نعتوں کا محور و مرکز ہے۔ اسی جذبے سے سرشار ہو کر جب آپ نعت لکھتے ہیں تو سما بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی والہانہ محبت آپ کا سرمایہ حیات ہے۔ آپ کا انتقال بھی مکہ مکرمہ میں ہوا اور وہاں کے مشہور قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ مجموعہ ہائے کلام، محسوسات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر اور ذکر جمیل وغیرہ ان کی تصانیف میں شامل ہیں۔ تو چلیے چل کر ان کی نعت کو پڑھتے ہیں اور ان کے معنی و مطالب تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آپ کی کتاب میں موجود پہلی نظم جو حمد ہے، حمد آپ جانتے ہیں کہ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد کا پہلا شعر یعنی کہ مطلع ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا شعر ہے ہمارے پاس: فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی جو رفت ہے، انسان کی جو فکر و دانش کی جو بلندی ہے، جو اس کی سوچ ہے، جو اس کے خیالات ہیں، وہ اسی وقت بلندیوں تک، عروج تک پہنچ سکتے ہیں، رفت کا مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ جب انسان یہ اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور ہر جگہ اس کی ذات جو ہے، اس کی قدرت جو ہے ہر جگہ نظر آتی ہے۔ یعنی انسانی سوچ اور سمجھ کی بلندی یہی ہے کہ انسان ذات باری تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر لے، کیونکہ آس پاس جہاں بھی ہم نظر ڈالتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی تخلیق ہو، تخلیق کائنات ہو، انسان کی تخلیق ہو، تو ہم پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے، جس کی قدرت ہر جگہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ وجدان دراصل سوچنے سمجھنے دریافت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ فطرت، قدرت، اصلیت۔ تو انسان جب یہ بات کا اقرار کر لیتا ہے اور اس کی یہی سوچ رہتی ہے، اس کی یہی سمجھ بوجھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور قدرت نے اس کو یہ چیز ودیت کر دی ہے، قدرت نے اس کی فطرت میں ڈال دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام آس پاس بکھری ہوئی
چیزوں اللہ تعالیٰ کی آس پاس بکھرے ہوئے جو ہماری قدرت ہے اس کا اعتراف کرتا ہے۔ ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے صانع کی صفت کا اقرار۔ دوسرا شعر ہے ہمارا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی گواہی دیتی ہے کہ خدا کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یعنی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہے۔ پتے پتے کو ہے ثانی کی صفت کا اقرار۔ ثانی کہتے ہیں بنانے والا، کاریگری کرنے والا، جس نے کوئی چیز بنائی ہو۔ تو شاعر یہاں کہتے ہیں پتے پتے کو ہے ثانی کی صفت کا اقرار۔ ثانی یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بنانے والا ہے، ایک ایک چیز کو، پتے پتے کو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پتا دوسرے پتے سے مختلف ہے، ہر درخت، ہر پودا کروڑوں لاکھوں کی اقسام میں موجود ہے، دنیا میں پایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ہر پتے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور صفت کا اقرار کرنا ہی پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ خلاق بے پناہ تخلیقی قوت کا مالک اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والا ہے تمام مخلوقات کو، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی۔ یہاں جوہر کسی چیز کی اصلیت، چھوٹی سے چھوٹا ایٹم یا چھوٹی سے چھوٹی چیز کی اصلیت کو کہا جاتا ہے جو بے جان ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی جان ڈال دی ہے، توانائی ڈال دی ہے، اور اسی نے اس کو توانائی بخشی ہے، قوت بخشی ہے۔ یہ اس کی قوت ہے، تخلیقی قوت ہے اس کی۔ پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ تمام پھول پتوں کی بناوٹ اگر آپ دیکھیں تو ہر پتے کی، ہر پھول کی بناوٹ دوسرے سے جدا ہے۔ حالانکہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اقسام کے نباتات، پھل، پھول، پتے، درخت پائے جاتے ہیں، لیکن تمام اپنی وضع، اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو یہ تمام نقش و نگار ان چیزوں کو کس نے عطا کیے؟ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے۔ شعر نمبر 4 ہے ہمارے پاس۔ اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار۔ یعنی کہ اسی خالق، اسی بنانے والے کی، اسی مالک کی سب حمد و ثنا ہے، یعنی کہ جو بھی تخلیقات، جو قدرت آس پاس پورے کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز کو دیکھ کر صرف اللہ ہی کی تعریف کرنے کا دل چاہتا ہے، صرف اللہ ہی کی حمد و ثنا زبان پر جاری رہتی ہے۔ اسی پیدا کرنے والے اور اسی ہر چیز کے مالک کی، ہر ایک چیز کی، ہر ایک چیز تعریف کرتی ہے، چاہے وہ بلندی سے گرنے والا پانی، آبشاروں سے گرتے ہوئے جو بھی راگ الاپتا ہے، جو بھی ترنم میں جو بھی نغمہ گاتا ہے، یعنی کہ جو اس آواز، پانی کی آواز ہوتی ہے اپنی زبان بے زبانی میں، وہ بھی اسی کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم گل بانگے ہزار کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تو گل بانگے ہزار کے معنی ہے بلبل کی آواز یا بہت زیادہ چہکنا، ٹھیک ہے، وہ بلبلوں یا دوسرے ہزاروں پرندوں کا چہکنا ہو، سب اسی کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ کائنات میں بکھرے ہوئے پہاڑ، پانی، بادل، بارش، ان کی آواز ہو، ان کا نغمہ ہو، ان کا ترنم ہو، یا پھر پرندوں کی چہچہاہٹ ہو، پرندوں کا حمد و ثنا بیان کرنا ہو، تمام کے تمام، بے شک وہ مختلف آوازیں ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیان کر، اسی خالق کو پکار۔
شاعر کہتے ہیں کہ جب یہ تمام اشیاء، یہ تمام کائنات میں موجود چیزیں کسی نہ کسی انداز سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں، تو اے انسان تو بھی اللہ تعالیٰ کی ان تمام نشانیوں کو غور سے دیکھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر، اس کی قدرت پر غور کرنا، غور و فکر کرنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو انسان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سمجھ بوجھ دی ہے، ان تمام آس پاس بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تو دیکھ، اور پھر کیا ہوگا کہ پھر تیرا خود دل چاہے گا کہ تو صرف کس کی حمد بیان کر، تو صرف کس کی تعریف کر، اور صرف تعریف کے لائق کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر جب ہم یہ جان لیتے ہیں دل میں، جب یہ ہم ٹھان لیتے ہیں، جب ہمارا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے، ان کو رزق دینے والی ہے، تو پھر ہم اسی خالق کو پکارتے ہیں، پھر ہم کسی اور کے در پر نہیں جاتے، پھر ہماری عبادت میں کوئی شرکیہ عقائد جو ہیں وہ شامل نہیں ہوتے۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام کائنات کی تخلیق کی، جس کو تمام ذرے سے ذرہ جو ہے وہ اسی کو پکار رہا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ کیوں کسی اور کے در پر بھٹکتا پھرے؟ پھر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے محتاج ہے، اسی بے نیاز ذات کا محتاج ہے اور اسی سے مانگتا ہے۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی قسم کی خوشبو ہو یا کوئی بھی رنگ ہو، کسی قسم کی خوشبو، نکہت یہاں پہ خوشبو کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں خوشبو ہو یا کوئی سا بھی رنگ ہو، سبھی اللہ تعالیٰ کی کارگری اور ہنرمندی کے نمونے ہیں۔ صنعت ہم نے پہلے سانع پڑھا، صنعت کاریگری ہے، ہنرمندی ہے۔ تو چاہے وہ دنیا جہاں میں پھیلی ہوئی خوشبو ہو، چاہے وہ دنیا جہاں میں پھیلا ہوا رنگ ہو، تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہنرمندی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اسی کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ چاہے وہ خزاں میں پھیلا ہوا رنگ ہو یا بہار کی دلکشی یا بہار کا رنگ ہو، تمام کے تمام دونوں موسموں میں بکھرے ہوئے دنیا کی خوشبو اور رنگ، تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف موسموں کا آنا، بدلنا، پھولوں کا کھلنا، مرجھا جانا، گرمی، سردی، یہ تمام جو تبدیلیاں ہیں یہ اسی ذات قدرت کے قبضے میں ہیں، اسی ذات قدرت کے کرشمے ہیں، اور سب اسی قادر مطلق کے اختیارات کے مظہر ہیں۔ اور یہ سب وہ تبدیلیاں اپنی طرف انسان کو متوجہ کرنے کے لیے دلاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہے، وہ کسی اور معبود کی جانب، کسی اور خدا کا پیروکار نہ بنے۔ امید کرتی ہوں کہ تمام نظم کا مطالعہ آپ نے غور سے سنا ہوگا، اس کے باوجود آپ گھر میں مطالعے کو جاری رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اردو لغت کا استعمال کریں گے تاکہ ہر آنے والے نئے الفاظ سے آپ شناسائی حاصل کر سکیں اور اس کے معنی مطالب تک رسائی حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔